چاہ رہا ہوں ماں باپ کیا دولت ہیں، ماں باپ کیا اللہ کے نزدیک مقبولیت کا جگہ رکھتے ہیں، لیکن آج ہم نے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں سمجھی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، راتوں کو عبادت کرنے والے، تہجد کی پابندی کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، ایک بھی نماز قضا نہیں کرنے والے، نوافل کی پابندی کرنے والے، نوافل روزے رکھنے والے، لیکن ماں کو اس نے کبھی مارا نہیں، ماں کو اس نے مارا نہیں، ماں کو دھکا نہیں دیا، ماں کے سامنے اکڑ کے نہیں بولا، ماں سے غصے سے نہیں بولا، ماں کو پریشان نہیں کیا۔ بھائی کھانا جیسے کسی کو ماں کو کھانا نہیں، کھانا بھی دے رہا ہے، ماں کے سامنے اکڑ کے بھی نہیں بولتا ہے، ماں کو دھکا بھی نہیں دے رہا ہے، ماں کو کوئی زیادہ پریشانی تکلیف نہیں دے رہا ہے، صرف کیا قصور ہے، کیا قصور ہے؟ جب شادی ہو گئی بیوی جو کہتی ہے وہ کر لیتا ہے، ماں جو کہتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ قصور ہے، ایک قصور، صرف ایک قصور۔ بیوی کہتی ہے فوراً کر لیتا ہے، ماں کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، بس یہ جواب نہیں دیتا، بس عمل نہیں کر رہا، ماں جو کہہ رہی کوئی سنوائی نہیں۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، اور ساری سنتوں پر عمل کرنے والا، ساری نمازوں کی پابندی کرنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا، جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی ہے، یہ بات نبی کی خدمت میں جاتی ہے، اللہ کے رسول علقمہ کی حالت آخری چل رہی ہے، لیکن سانس روح قبض نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاں ان کی والدہ زندہ ہے، کہ جاؤ ان کی والدہ کو پوچھو یہ علقمہ کا کیا معاملہ تھا۔ جب صحابی جاتے ہیں، جا کر حال حوال پوچھتے ہیں کہ علقمہ کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں، ماں کیا کہہ رہی ہے، میرا علقمہ بڑا اچھا ہے، کیا کہہ رہی ہے، بڑا اچھا ہے علقمہ، راتوں کو عبادت کرنے والا ہے، دن بھر روزے رکھنے والا ہے، کوئی فرض میں کمی کرنے والا نہیں، لیکن صرف بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں۔ جب نبی کو یہ بات پتہ چلی تو کہا کہ ان کی والدہ کو کہو میں آپ کو پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جاؤ گی۔ تو ان کی ماں کو جب کہا گیا تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول کو میں اپنے دربار میں بلاؤں؟ نہیں، میرے گھر پہ بلاؤں؟ نہیں، میں اس نبی کے دربار میں چلوں گی۔ اٹھی اور لکڑی کے سہارے نبی کی خدمت میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دو، اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دو۔ کہنے لگی میں کیسے معاف کروں، میں کیسے معاف کروں، اس نے پوری جب سے شادی ہوئی ہے میری بات کی کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میں ہرگز معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، بلال کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کو آرڈر دو لکڑیاں جمع کرے، ساری لکڑیاں جمع کی جائے، پھر آگ جلائی جائے، آگ جب لگنے لگے علقمہ کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ یہ سننا ہوتا ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، ماں بھلی کیسی بھی ماں ہو، ماں اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے کبھی تڑپتا نہیں دیکھے گی، ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، کتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی غصہ کیوں نہ کر لے، جب بیٹے پہ تکلیف آئے گی ماں کی شفقت جوش میں آ جاتی ہے، ماں کی محبت جوش میں آ جاتی ہے۔ وہی ماں معاف نہیں کر رہی تھی، نبی نے جلانے کی بات کہی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جلاؤ گے، میں اپنے بیٹے کو یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ نبی نے فرمایا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا اے علقمہ کی بوڑھی ماں،
اگر آج تو نے میرے اس علقمہ کو معاف نہیں کیا، میرے صحابی کو معاف نہیں کیا، یہ دنیا کی آگ تو کیا، اس سے 70 گنا تیز جو جہنم کی آگ ہے، اللہ اس میں تیرے بیٹے کو جلائے گا۔ یہ کہنا ہوتا ہے، ماں کی زبان سے نکلتا ہے، میں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے بیٹے کو معاف کر دیا، معافی کا لفظ نکلتا ہے، ادھر سے روح بھی قبض ہو جاتی ہے۔ بتاؤ، ایک صحابی جو صرف اتنی سی بات پہ ماں ناراض ہو جائے، صحابی کی روح قبض نہ ہونے لگے۔ ہم نے پوری زندگی جس نے ماں کو تڑپایا ہو، جس نے ماں کو ستایا ہو، ہمارے پاس کوئی پونجی بھی نہیں ہے، کوئی عمل بھی نہیں ہے جو روزانہ ماں باپ کو تڑپاتا ہو، جو روزانہ ماں باپ کو رلاتا ہو، جو روزانہ ماں باپ کو ستاتا ہو، جو روزانہ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، جو روزانہ ماں باپ کو مارتا ہو۔ بتاؤ اس کی آخرت کیا بنے گی؟ فیصلہ کرو، اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو، اس کے ساتھ کیا اللہ کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اپنے ماں باپ کی عزت کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اپنے ماں باپ کو کھلاؤ، اپنے ماں باپ کو پلاؤ، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو کندھے میں بٹھا کے سیر کراؤ۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، حق ہے۔ ہم تو کھلاتے بھی نہیں ہیں، ہم تو ان سے اکڑ کے بولتے ہیں، خدا را تھوڑی سی کچھ غلطی ہو گئی، ماں باپ ناراض ہو گئے، کل قیامت کے دن کوئی نماز بھی تمہیں کامیابی دلانے والی نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں کام آئے گی، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا، کوئی زکوٰۃ کام نہیں آئے گی۔ اگر تم ساری زندگی دین پر چلتے رہو، ماں باپ جس کے ناراض ہو جائے، خدا کی قسم اس کو جنت نہیں مل سکتی ہے، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ ارے ماں باپ تو وہ دولت ہے، جس کے پاس ماں باپ کی دولت ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ اس کی عظمت کر لو، اس کی خدمت کر لو، اللہ جنت کو تمہارے قدم میں ڈال دے گا۔ اس لیے تو کہا نا، ماں کے قدموں میں کیا بھائی؟ جنت ہے۔ اس لیے نیت کرو، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو